الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جتنی بھی احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی ساری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ نہ بالکل کھلے ہوئے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالہ پن لی ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 26۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے، اور سب سے پہلا میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 484۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف شفاف، حسین و خوبصورت تھے کہ گویا کہ چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدر خمدار اور گھنگریالے تھے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 11۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھلائی گئی ہو۔ ایک آدمی تمہیں ریشم کی چادر میں اٹھائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا، یہ آپ کی بیوی ہے، اور میں کہتا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ ہو جائے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2170۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے انجیل میں لکھا ہوا تھا، نہ بد زبان، نہ سخت، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ وہ معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2172۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2176۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان جاتے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2177۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا لگتا جیسے وہ ٹیک لگا رہے ہوں، یعنی تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر چلتے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2178۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، گویا چاندی سے بنائے گئے ہیں، اور آپ گھنے بالوں والے تھے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2183۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2179۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بوجھ محسوس کرتے۔ آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ بہتا گویا کہ موتی ہوں، اگرچہ آپ سردی میں ہوں۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 2180۔